खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली क़ुद्दूस नाम में आप सबों को सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है कि हमारे दरमियान खुदावंद के बहुत ही अजीम खादम रेवरेंड इमैनुअल नईम साहब हैं, क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च चांदा किला से। तो आज उनके वसीला से हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। मसीह खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज पास्टर अब्बास सोनी साहब के साथ मिलकर और इस चैनल के ज़रिए मैं आपके साथ आज मुखातब हूँ और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आपके साथ बांटूंगा। आए मेरे साथ निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब, उसका 6ठा बाब और इसकी मैं 6ठी और 7वीं आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद होंगे और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम थोड़ी देर के लिए आज ख़ास तौर पर एक ख़ास बात पर आज ख़ास मौजू पर बातचीत करेंगे जो कि जिसका ताल्लुक आज के दौर के साथ है। और ये बातें जिससे हम दूर होते जा रहे हैं और खुदावंद के ज़िंदा कलाम के मुताबिक हमने खुदा के पास आना है। और मैं चंद लम्हे के लिए बात करूंगा आपके साथ वालिदैन की ज़िम्मेदारी के एतबार से कि खुदा क्या कहता है कि वालिदैन होते हुए वालिद को वालदा को अपनी औलाद की परवरिश के लिए क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे वो एक मियारी और हकीकी मसीही बन सके। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले मैं आयत पर बात करूं, आपने मुआशरे में बहुत दफ़ा ऐसी मूवीज़ देखी हैं, न्यूज़ देखी हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें देखी हैं जिसमें कन्वर्जन के मामलात हैं, जिसमें औलाद की बेरारवी की बात है, जिसमें हमारे चर्चिस यूथ से खाली भी नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे मिसाल हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने इसी पर बात करना चाहूँगा कि क्यों आखिर हो क्यों ऐसा रहे। हम जो रोते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो खुदसर हो गए हैं, वो बेरारवी का शिकार हो गए हैं, उन्होंने खुदा को छोड़ा है, वो दुआ नहीं करते, वो दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, इसकी वजूहात क्या है, इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये वाज़िह तौर पर लिखा है और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा से कहा और मूसा ने फिर अपने लोगों से, बनी इस्राएल कौम से कहा कि ये बातें, कौन सी बातें? शरीयत की बातें, खुदा के हुक्म, खुदा की बातें। और मुकद्दस मूसा यहां पर लोगों से मुखातब होते हैं कि तुम इन बातों को, ये बातें जो खुदा का कलाम है, ये दिल पर नक्श रहें। तो इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, दिल पर नक्श रहें। किनके? वालिदैन के। किनके? ज़िम्मेदारान के, बड़ों के, हमारे मसीही लोगों के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो वालिदैन हैं, जो रिश्ते में बड़े हैं, उनके दिल पर नक्श रहें। क्या? खुदा के हुक्म। और वो उनको अज़बर करें, याद करें, अपने अंदर रखें। और जब कलाम उनके अंदर होगा तो फिर उनके अंदर से खुदा की बातें निकल रही होंगी। सच्चाई, खुदा की कुदरत, खुदा का मसा उनकी जिंदगी में मेरे अजीजों कसरत से मौजूद रहेगा। वो जो भी काम करेंगे लोग जाने के ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, इनके दिलों पर खुदा का कलाम नक्श है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं है। हमारे वालिदैन दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मादा प्रस्त हो गए हैं। वो दुनिया की आसाइशों, दुनिया की बातों के पीछे पड़े होते हैं। और मैं अपनी खिदमत में जब बहुत सारे लोगों से कहता हूं आप चर्च नहीं आते, तो वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हम काम में बिजी हैं, हम अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम फिक्र ना करो खाने पीने की। आसमान के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी आसमानी बाप उनको देता है, तुम्हारी कदर तो उनसे ज्यादा है। लेकिन हम ये कहकर कि हम बहुत बिजी हैं,
ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم روزگار کے پیچھے پڑے، ہم دعا نہیں کرتے، اور میرے عزیزو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے مذاہب کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے اندر اخلاقی اقدار کی کمی آ جاتی ہے، ہم ہر روز نئی خبریں سنتے ہیں، پھر بڑوں کے لیے مسائل بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں خاندان میں یہ مسئلہ ہے، فلاں شخص میں مسئلہ ہے، ہم بچوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو ہم نے کرنا کیا؟ والدین نے کیا کرنا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ پہلے والدین کے ذہن میں یہ نقش ہو، اور اس کے بعد جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ میرے عزیزو، کیا والدین ہوتے ہوئے ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے ہر وقت، کیا آپ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی باتیں سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو چرچ لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو فنگر پکڑ کے لے کے جاتے ہیں؟ ان کو چرچ میں بیٹھنا، خدا کے گھر میں بیٹھنا آپ سکھا رہے ہیں؟ کیا اپنے خاندان میں بیٹھ کر، کیا صبح دوپہر شام، یا جب بھی آپ کو خاص طور پر صبح شام، کیا آپ ان کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں؟ کیا پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمی دعا کریں؟ وہ دعا کے بغیر ان کو ناشتہ نہیں ملے گا؟ میرے عزیزو، اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، اگر آپ بچوں کو سنڈے سکول نہیں بھیج رہے، اگر آپ بچوں کو بائبل سکول نہیں بھیج رہے، اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو بائبل سٹڈی نہیں کروا رہے، اور ان کو نہیں کہہ رہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، وہ پادری صاحبان سے پوچھیں، وہ ٹیچر سے پوچھیں، جہاں سوال بنتے ہیں ان سے پوچھیں اور وہ کلیریفائی ان کو کریں، تو میرے عزیزو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور آپ کے بچے گیمز کھیلتے رہیں گے، پب جی کھیلتے رہیں گے، مختلف طرح کے سوشل میڈیا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو رہیں گے، انٹرنیٹ ایکسپلور کرتے رہیں گے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کیا توقع رکھتے ہیں اپنے بچوں سے؟ کیا وہ آپ کے تابعدار رہیں گے؟ کیا وہ آپ کی فرما برداری کریں گے؟ کیا وہ خدا کی فرما برداری کریں گے؟ نہیں، وہ چھوڑ دیں گے آپ کو بھی، اور خدا کو تو پہلے چھوڑا ہوا ہے، ابلیس نے تو پہلے ان کو جکڑا ہوا ہے۔ تو آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، میں ایک ذمہ دار پاسبان ہوتے ہوئے، میں اس چینل کے توسط سے میں آپ تمام مسیحیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را خود بھی خدا کے گھر میں جائیں، اپنے گھروں میں دعائیا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں خاندانی عبادات کیا کریں، اور جب خدا کا خادم آئے تو اپنے بچوں کو کہیں ان کے پاس بیٹھیں، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کے بچوں کو برکت دے گا، خدا آپ کی نسلوں کو سوار دے گا، آپ خود بھی ان کو صبح شام دوپہر ہر وقت ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تعلیم دیں گے، اور جب خدا کا خادم آپ کے گھر میں آ جائے گا آپ اس کے پاس بٹھائیں گے تو آپ فرما برداری سکھائیں گے، آپ بچوں کو سکھائیں گے کہ خدا کے خادم کی عزت کیسی کرنی ہے، خدا کے کلام کی عزت کیسی کرنی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی برکت، خدا کا فضل آپ کی زندگیوں میں ٹھہر جائے گا، آپ کی نسلوں میں ٹھہر جائے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارا بیٹا آوارہ ہو گیا، آپ یہ نہیں کہیں گے ہماری بیٹی نافرمان ہو گئی اور وہ دوسرے مذہب میں چلے گی، ہمارا بیٹا دوسرے مذہب میں چلا گیا، یا پھر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ جب آپ خدا میں چلیں گے تو خدا آپ کے بچوں کو آپ کے کنٹرول میں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو کنٹرول نہ کیا، اگر آپ نے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم نہ دی، اور آپ ہر وقت روزگار کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پھر خمیازہ آپ بھگتیں گے، کیونکہ آپ کے بچے ایماندار نہیں ہوں گے، آپ کے خاندان میں خدا کی برکت نہیں ہوگی، اور آپ کے بچے کیا بنیں گے؟ سویپر؟ کیا بنیں گے؟ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے؟ کیا کریں گے؟ نشہ، شراب نوشی؟ اور آپ یہ برداشت کرتے ہیں، پھر آپ کے بچے شراب میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور آپ سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کو مقدموں سے بچاتے ہیں، آپ کے گھر میں تباہی ہوتی ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو سویپر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مزدور بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نشئی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس دنیا میں بھی اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں بھی؟ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں فینسیزم سے باہر نکلنا ہے، ہمیں ماڈرنزم سے باہر نکلنا ہے۔ بائبل مقدس بنیاد پرست ہے، بائبل مقدس کبھی نہیں بدلی، دنیا کی چیزیں بدل گئی ہیں، ٹریڈیشنز بدل گئے، حالات بدل گئے، دنیا کا نظام بدل گیا، لیکن خدا نہیں بدلا، بائبل کبھی نہیں بدلی، خدا کبھی بھی نہیں بدلتا، اور نہ ہی خدا کا کلام بدلتا ہے۔ آمین۔
اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس بات کو اپنے اندر رکھ لیں. اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, جب وہ 2-3 سال کے, جب آپ کی گود میں ہوتے ہیں, تو ان کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہودی عورتیں کیا کرتی ہیں, جب کنسیو ہی کرتی ہیں تو تب سے وہ عبادت کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ گیت گانا شروع کر دیتی ہیں, وہ حمد کے کوئی بری بات سنتی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے. میرے عزیزو, ہمارے پڑوسی, ہمارے مسلم بھائی, ان کے بچے کیا کرتے ہیں, وہ صبح سویرے, سردی ہو گرمی ہو, وہ ابھی اندھیرا ہوتا ہے, وہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں, قاری صاحب ہوتے ہیں, کوئی بھی ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے اچھی تعلیم دینی ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور ان کو پڑھانا ہے چاہے سزا دے کر. ہمارے کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے وہ لاڈلا ہے, وہ ابھی سویا ہوا ہے, وہ یہ کرے گا, ہم اس کی دنیاوی خواہشیں پوری کرتے ہیں لیکن ہم خدا کے کلام کے مطابق تعلیم نہیں دیتے. تو آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, اپنے بچوں کا آپ ساتھ دیجئے, اپنے بچوں کو چرچ لے کر جائیے, اور یہ جو خدا کا کلام ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ ان کو سکھائیے, اور جب آپ سکھائیں گے تو آپ کے بچے سیکھ جائیں گے. جب سیکھیں گے تو وہ سچے اور حقیقی ایماندار بنیں گے, یسوع مسیح کی چلتی پھرتی انجیل بن جائیں گے, خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو لے کر دنیا میں جائیں گے. دنیا جانے گی کہ یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, لوگ ہیں, اور لوگ خدا کی تمجید کریں گے ہمیں دیکھ کر, کیونکہ لوگ غیر اقوام یسوع کو ہم میں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اپنے بچوں کو تیار کیجئے تاکہ وہ اچھے لائق مسیحی بنے. خدا کرے کہ آج کا کلام آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنے, اور آپ اپنے بچوں کو ہنرمند بھی بنائیں, روحانی بھی بنائیں, پڑھائیں تاکہ وہ ترقی کریں, تعلیم دلوائیں تاکہ ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ آگے بڑھے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ محفوظ رکھے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین.